ہو رہے ہیں، یہ کوئی پہلی بار حملہ چرچ پر نہیں ہوا، اس کے بے شمار واقعہ ہیں۔ ہم پر ظلم ایک بار نہیں ہوا، مسیح قوم پر پاکستان میں اکثر ظلم ہوتا ہی رہتا ہے، اور کبھی مکمل انصاف مسیح قوم کو پاکستان میں نہیں ملا۔ اگر آپ گوجرے میں دیکھیں تو یہی عمل ہوا تھا، سانگلا ہل میں دیکھیں تو یہی عمل ہوا تھا چرچوں پر حملہ کرنے کا، بامنی آباد میں دیکھیں تو یہی عمل ہوا تھا، شانتی نگر میں دیکھیں تو یہی عمل ہوا تھا کہ مسیحوں کے چرچ کو اس کے ساتھ اس کے گھروں کو بگڑایا گیا۔ تو کیا جو بھی حکومت موجودہ ہے اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ مسیح قوم کے فخر کو بلند کرے، مسیح قوم کی جو صلیب کی توہین کی گئی ہے اس کا معاوضہ چکائے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی حکومت ایسی نہیں جو مسیح قوم کو تسلی دے سکے، کوئی قوم ایسی ہے، کوئی بادشاہ ایسا ہے، کوئی وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ ہے کہ جو مسیح قوم کے آنسو پونچھ سکے؟ کہ مسیح تو ہمیشہ اپنے ملک کے تابع ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے ساری زندگی کسی مسیح نے کسی کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی ہو؟ یہ کبھی سننے میں نہیں آیا، نہ ہی خدا کے فضل سے آئے گا۔ اور یہ مسیحوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسیحوں پر میں نے کئی واقعہ آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ آج جو واقعہ ہے کالا شاہ کاکو کا کہ صلیب کی بے حرمتی کی گئی، چرچ کی بے حرمتی کی گئی، تو آج حکومت اس کا اندازہ لگائے، حکومت اس کو کی روک تھام کرے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا۔ یہ کوئی بھی حکومت پاکستان کی ایسی نہیں جو مسیحوں کو تحفظ دے سکے۔ مسیحوں پر کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ باتیں دنیا کے آخر تک ہوتی رہیں گی، کہ ساری دنیا مسیح قوم کے خلاف کیوں ہے۔ خاص کر پاکستان کے اندر مسیحوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ قابل برداشت نہیں۔ کیا مسیح لوگوں کو حقیر جانا جا رہا ہے؟ مسیح لوگوں کو پاکستان میں سے خارج کیا جا رہا ہے؟ کیا مسیح لوگ اپنی مالکی کے نہیں؟ اور مسیح لوگ تو کسی کو ظلم کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں۔ ہم پاکستان کے باسی ہیں، ہمیں پاکستان میں 2 نمبر شہری نہ سمجھا جائے۔ ہم پاکستان کے برابر حقوق کے حقدار ہیں۔ ہمارا حقوق بھی اتنا ہی پاکستان میں ہے جتنا کہ مسلمانوں کا ہے، ہمارا حق بھی اتنا ہی پاکستان میں ہے جتنا مسلمانوں کا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے۔ ہم عبادت کرتے رہیں گے، ہم تو راہ مسیحا میں مر جائیں گے، ہم تو راہ مسیحا میں مر جائیں گے، نام یسوع کا زمانے میں کر جائیں گے۔ کوئی مارے ہمیں، کوئی قید کرے، کوئی مارے ہمیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے۔ ہم ڈرنے والی قوم نہیں، ہم صبر کرنے والی قوم ہیں، ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں، ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جس خدا نے آسمان کو بنایا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں،
जिस खुदा ने जमीन को बनाया हम उसकी बात करते हैं। जिस खुदा ने चांद को बनाया हम उसकी बात करते हैं। जिस खुदा ने सूरज को बनाया हम उसकी इबादत करते हैं। जिस खुदा ने सितारों को बनाया हम उसकी बात करते हैं। जिस खुदा ने हवा को बनाया हम उसकी बात करते हैं। जिस खुदा ने बाबे आदम को बनाया हम उसकी इबादत करते हैं। जिस खुदा ने जमीन को बनाया, समंदर को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया हम उसकी इबादत करते हैं। और वो जिंदा है और आसमान पर है, वो अब्दल आबाद जिंदा रहेगा। तो इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार लोगों पर जुल्म हो रहा है और ये आज पहली बार नहीं हुआ। तो इतना जुल्म मसीहों पर, इतना जुल्म मसीहों पर, इतना जुल्म मसीहों पर क्यों हो रहा है? चर्चों के हमले रोके जाएं, चर्चों की बेहुरमती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि और भी लोग इसको देखकर डर जाएं। तो बाइबल में क्या लिखा है? सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। तो हमारे सब्र का इतना भी इम्तिहान ना लो कि हम भी आपकी तरह तैश में आ जाएं। ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैल रही है। मसीहों पर जुल्म क्यों हो रहा है? मसीहों के जुल्म को रोका जाए कि जो मसीहों पर जुल्म कर रहे हैं उनके नाक में नकेल हुकूमत डाल सकती है। हुकूमत क्यों आंखें बंद करके बैठी है? हुकूमत क्यों खामोश है? ये तो ऐसे दिलासा देते हैं जैसे मूली के ऊपर नमक लगाकर दे दिया जाता है। क्या मजेदार बन गई है। हमने तसल्ली की बात नहीं माननी कि लोग झूठी तसल्ली देते हैं। हमने बेशुमार बार देखा है शांति नगर में क्या हुआ। शांति नगर में भी जुल्म हुआ। लाहौर में क्या हुआ? मरब्बों में, लारी अड्डे के नजदीक, तो लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। मसीहों के घर तोड़े गए, मसीहों की बेहुरमती की गई। क्या मसीहों को पाकिस्तान में बसने का हक नहीं? मसीहों के सुकून को क्यों छीना जा रहा है कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं? हमारा खुदा जिंदा है। वो अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाली हस्ती है जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। तो इसी तरह आज बेशुमार वाक़या ऐसे हैं। सन 1965 में मार्टनपुर ये वाक़या हो गया कि 18-20 मुल्कों के मुसलमान लोग इकट्ठे हो गए मार्टनपुर को तबाह करने के लिए। गांव के मार्टनपुर गांव जो है ननकाना साहब के पास, ये 1965 की बात है। तो वहां पर जितने गांव दूसरे मुसलमानों के थे, 18-20 लोग मुसलमानों के मार्टनपुर के गांव पर हमला करने के लिए आ गए। तो क्या हमें इतना ही कमजोर समझा जा रहा है? मसीह कौम पर इतना जुल्म बेधड़क क्यों कर रहे हो? कभी किसी मसीह ने किसी मस्जिद की बेहुरमती की है? कभी किसी मसीह ने मुसलमानों की तौहीन की है? तो फिर मुसलमान क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो बाइबल के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे कि बाइबल में लिखा है, हमारी बाइबल इंसाफ को पसंद करती है। वो कहती है आला हुकूमतों के ताबिया रहो। तो हम हुकूमत के ताबिया हैं, हम अपने मुल्क के भी ताबिया हैं। हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम हुकूमत का मुकाबला भी करना नहीं चाहते। हमें इंसाफ की ज़रूरत है कि मार्टनपुर में इतना बड़ा हमला हो गया कि मुसलमान लोग
ہمارے چرچ کو گرانے کے آگے، ہمارے سکول کو گرانے آگے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ان کا زور مسلمانوں کا صرف مسیحیوں پر ہی چڑھتا ہے اور دنیا میں کوئی قوم نہیں؟ کیا مسیح لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں آپ؟ اتنا غریب سمجھتے ہیں آپ؟ اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ؟ ہم بھی خدا کے لوگ ہیں، ہم عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی کوئی غلط قدم اٹھا سکیں، لیکن ہم نے اپنے خدا پر فخر کرنا ہے۔ ہمارے خدا کا حکم کیا ہے، ہمارے نبی کا حکم کیا ہے، ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی تمہیں ستائے تو اس کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ تو میں رومیوں کے نام کا خط 12 باب کی 14ویں آیت آپ کے سامنے اپنی بائبل کی تعلیم آج میں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری بائبل کی تعلیم کیا ہے؟ ہم بت پرستی کے خلاف ہیں، ہم کسی مردہ خدا کو نہیں مانتے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے، اس کا نور ہے، اس کا چہرہ بھی جلالی ہے، وہ آسمانی ہے، وہ آسمان پر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں جی آگے رومیو 12 باب اس کی 14 جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ دراصل ہماری تعلیم، ہمارے کلام کی تعلیم، بائبل مقدس کی تعلیم، یسوع مسیح ناصری کی تعلیم یہ ہے جس وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی بائبل پر عمل کرنا ہے، تو آج ہم بائبل پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہیں۔ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، کبھی کسی سے بدلہ لیا ہم نے؟ ہماری بائبل یہ بتا نہیں رہی، تو ہم پر قصور بھی کوئی ثابت نہیں آج تک کر سکا۔ تو آج ایک اور چرچ تھا جس کے اندر کافی لوگ قتل بھی ہو گئے تھے، ملتان تو عمران، تو آج اس بات پر فخر کرے کہ اگر بامنی بعد میں نقصان ہوا تو مسیحیوں کا، سانگلا ہل میں نقصان ہوا تو مسیح لوگوں کی عمارتوں کو گرایا گیا، چرچ کی بے حرمتی کی گئی، گوجرا میں ہوا تو مسیح لوگوں پر ظلم ہوا، تو آج یہ کالا شاہ کاکو ہے تو یہاں پر ظلم ہوا تو مسیحیوں پر، ماٹن پور میں ظلم ہوا تو مسیحیوں پر، لاہور میں ظلم ہوا تو مسیحیوں پر، پشاور میں بم بلاسٹ ہوا، پشاور میں بم بلاسٹ ہوا چرچ کے اندر تو مسیحیوں پر۔ تو آج ایسی بات خدا کو پسند نہیں۔ جو مسلمان قوم مسیحیوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ہم نے پاکستان کو چھوڑنا نہیں، ہم پاکستان کے مالک ہیں، ہمارے ووٹ سے تو پاکستان بنا ہے۔ اگر مسیح لوگ ووٹ نہ دیتے تو پاکستان کبھی معرفت وجود میں نہ آتا۔ اگر پاکستان ہے تو مسیحیوں کے ووٹ سے ہے۔ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو اس وقت مسلمان مسیحیوں کے گھروں میں آتے ہیں، بھائی جی مجھے ووٹ دیں۔ کیا ایسا پیار صرف ووٹ لینے تک ہوتا ہے؟ اس کے بعد مطلب نکل جاتا تو ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد کبھی کسی ایم ایل اے نے، کبھی ایم پی اے نے، کبھی چیئرمین نے، وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے ایسا رعب اپنی قوم پر نہیں ڈالا کہ مسیحیوں پر کیوں ظلم کر رہے ہو، تم بھی ان کے ووٹ سے ایم ایل اے بنتے ہو۔ ہمارے ووٹوں سے ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، ہماری دعا بھی ان کے لیے ہوتی ہے، تو پھر مسیحیوں پر ظلم کیوں ہے؟ کیا کسی مسیح نے کبھی کوئی دہشت گردی کی ہے پوری دنیا میں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟
किसी मसीह ने किसी की इबादत गाह की बेहुरमती की हो, तो हमें ये तरीका क्यों सिखाया जा रहा है? हमारे खून को क्यों गरमाया जा रहा है कि हम भी आपकी तरह गर्म हो जाएं, हमारा खून भी जोश मारे और हम भी पाकिस्तान में बदअमनी फैला दें? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे मसीह ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सब्र की तालीम दी है कि सब्र करो, जोश में ना आना, होश में रहना। जोश में जो लोग आते हैं वह अपना होश भी खो चुकते हैं। तो आज इस बात का रंज मुझे भी है और मेरी सारी मसीह कौम को भी है कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कभी किसी की तरफ बुरी नजर से देखा भी नहीं। हम तो दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, हर रोज दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अमन और सलामती रहे, पाकिस्तान में खुशहाली रहे। तो पहले चलो पुराना पाकिस्तान था, वजीर आजम इमरान खान ने कहा मैंने नया पाकिस्तान बनाया है। तो नए पाकिस्तान में तो पुरानी बातें हैं। पुराने पाकिस्तान में भी मसीहियों के चर्चों पर हमले हो गए, नए पाकिस्तान में भी मसीहियों पर हमला हो गया, मसीहियों के चर्च गिराए जा रहे हैं, मसीहियों की सलीब की बेहुरमती की जा रही है। सलीब हमारा ईमान है, सलीब हमारा निशान है। तो यही सलीब हमारी आन है, यही सलीब हमारी जान है, यही सलीब मसीह कौम की पहचान है। इसकी बेहुरमती क्यों हो रही है? मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से बात करना चाहता हूं कि आप तो कह रहे थे मैंने नया पाकिस्तान बना दिया है, पाकिस्तान नया बना दिया है, पुरानी पाकिस्तान की इंसानियत खत्म हो गई है। तो क्या आज कैसा पाकिस्तान नया बनाया है कि पुराने पाकिस्तान ने भी मसीहियों के चर्चों पर जुल्म किया और नया पाकिस्तान भी मसीहियों के चर्चों को ढा रहा है, हमारी सलीब की बेहुरमती कर रहा है। एक ही तो दुनिया में निशान है, वो सलीब है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मेरी बात सुनो, आपने नया पाकिस्तान बनाया है, कोई नया काम करके दिखाओ। नया काम कैसे आप करेंगे? गरीब दुनिया मर रही है, मसीह लोग मजलूम हैं, तो मसीहियों पर क्यों जुल्म हो रहा है? ये बेइल्जाम लोग हैं, ये किसी की भी तौहीन नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी को परेशान नहीं करते। ये सिर्फ अपने खुदा को खुश करते हैं, अपने खुदा की इबादत करते हैं। तो हमारी बाइबल की तालीम जो है हम उस पर कायम हैं और कायम रहेंगे। हमने किसी के साथ जुल्म नहीं करना, किसी की इबादत गाह पर हमला नहीं करना। तो आज हम रोमियो के नाम का खत 12 बाब की 14 देखेंगे। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। बरकत चाहो, मसीह तालीम क्या है? बाइबल की तालीम क्या है? हमने इस तालीम पर कायम रहना है कि अगर बावलपुर चर्च में भी कत्लो आम हुई, कत्लो गारत हुई, बावलपुर के पास्टर को भी कत्ल कर दिया गया, अवाम को भी कत्ल कर दिया गया, चर्च के अंदर जाकर बेहुरमती की गई, इसी तरह बामनीबाद के चर्च की बेहुरमती की गई, तो कितने चर्चों की बेहुरमती होती रहेगी। पेशावर में चर्च की बेहुरमती की गई, माटनपुर में चर्च की बेहुरमती की गई, गोजरे में चर्च की बेहुरमती की गई, सांगला हेल में चर्च की बेहुरमती की गई,
لاہور میں چرچ کی بے حرمتی کی گئی، تو آج شانتی نگر میں چرچ کی بے حرمتی کی گئی، تو کتنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ بے حرمتی ہوتی رہے گی؟ مسیحیوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پہلے کوئی ایسا قابل وزیر اعظم نہیں آیا جو مسیحیوں کا تحفظ کر سکے، کبھی مسیح لوگوں کو بٹھے کی چمنی میں ڈالا جا رہا ہے، میاں بیوی کو، یہ ایسا ظلم اگر پاکستان پرانا نہیں کر سکتا تو نیا پاکستان بن گیا ہے۔ نئے پاکستان میں اور پرانے میں فرق کیا ہے؟ پرانے پاکستان نے بھی مسیحیوں کی صلیب کی توہین کی، نئے پاکستان میں بھی مسیحیوں کی صلیب کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمیں ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی آپ کی طرح جوش میں آ جائیں۔ اگر آپ کا خون کھول رہا ہے تو ساری دنیا میں مسیح قوم کے اندر بھی خون ہے، وہی جذبہ ہے، وہی ارادہ ہے، وہی خیال ہے۔ ہمارا خون بھی جوش مار رہا ہے، ہمارا خون بھی گرمایا جا رہا ہے، ہمارا خون بھی کھول رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے یسوع کی بات کرنی ہے، ہم نے اپنے یسوع کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے یسوع نے کیا کہا، ہماری بائبل نے کیا کہا؟ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو۔ جو لوگ اپنے نبی کے تابع نہیں رہتے، اپنی کتاب کے تابع نہیں رہتے، اپنے ایمان کے تابع نہیں رہتے، وہ کس قوم کے آدمی ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی کتاب کے تابع ہیں۔ 20ویں آیت اس کی نکالیں۔ رومیو 12 باب اس کی 20 آیت، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ کیا تعلیم ہے بائبل کی؟ میں پوری دنیا سے مخاطب ہوں، جتنی بھی دنیا پیغام سن رہی ہے، میری آواز سن رہی ہے، میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، اپنے یسوع کی تعریف کر رہا ہوں، اپنے خدا کی تعریف کر رہا ہوں، اپنی بائبل کی تعلیم آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں۔ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب آسمانی ہے، یہ کتاب نورانی ہے، یہ کتاب جلالی ہے اور نورانی ہے۔ اسی کتاب میں سے ساری دنیا کے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ آج اسی کتاب کو ماننے والوں کو رد کیا جا رہا ہے، تو یہ ہماری کتاب کیا درس دے رہی ہے؟ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا۔ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے دارس بائبل مقدس کی یہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ مسیح قوم بزدل ہے، مسیح قوم ببر شیر کی طرح دلیر ہے، نہ یہ طوفان دیکھتی ہے، نہ آندھیاں دیکھتی ہے، یہ سمندر چیر کر بھی پار چلی جانے والی قوم ہے۔ اس کو ستایا نہ جائے، اس کے صبر کا امتحان اتنا نہ لیا جائے۔ ہم تو راہ مسیحا میں مر جائیں گے، نام یسوع کا زمانے میں کر جائیں گے۔ کوئی قید کرے، کوئی مارے ہمیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے۔ ہم صلیب کے گرانے سے بھی ڈرنے والے نہیں۔ ہمارے بے شمار واقعہ پاکستان کے اندر ایسے ہو چکے ہیں جو چرچوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ہر وزیر اعظم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو مسیحیوں پر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں اقلیت ہے۔ ہم اقلیت نہیں۔ پاکستان میں قائد اعظم ہمیں اقلیت نہیں چھوڑ کر گیا، قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں برابر کے حقوق دے کر گیا ہے، اور اس کے اندر
4 मसीह लोगों ने वोट डाला तो पाकिस्तान बना। अगर मसीह लोग पाकिस्तान का वोट ना देते, पाकिस्तान के हक में वोट ना देते, तो आप कभी भी पाकिस्तान के वारिस ना होते। आप इसी बात पर सोचें कि मसीह कौम की मोहब्बत से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनाने वाले को क्या सिला मिल रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वोट डालने वाले चौधरी चंदूलाल, वो यंगस्टराबाद का था, हमारा दादा था, वकील था, डिप्टी स्पीकर था पहला, जिसने पहला वोट डाला कि पाकिस्तान बने। क्या उस मसीह की तौहीन की जा रही है? उसके घर को भी कसूर में जला दिया गया। और जिसने पाकिस्तान की खातर कुर्बानी दी, पाकिस्तान की खातर वकालत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की खातर उसने वोट डाला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसके घर को भी जलाया गया। तो ऐसी मोहब्बत हमें दिखा रहे हैं। SP सिंघा साहब ने वोट डाला, फजल लाई हेडमास्टर ने वोट डाला, तो इनके वोटों से मसीह लोगों ने वोट डाला और पाकिस्तान बना। तो खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान मसीहों का भी उतना है जितना मुसलमानों का है। हम भी अपनी कमाई करके खाना खाते हैं, क्या मुसलमान हमें फ्री दे रहे हैं? हम कमी है किसी के? हम अपने खुदा को मानने वाले हैं, हम बुज़दिल लोग नहीं, हम दलेर हैं। लेकिन हमारे खुदा ने, हमारे नबी ने, हमारे यीशु ने, हमारी अंजील ने हमारी ज़बान पर ताला लगा रखा है कि अल्लाह हुकूमतों के क्या रहो, ताबिया रहो। रोमियो का खत 13 बाब पहली आयत आपने देखनी है आज कि हम तो हुकूमत के ताबिया रहने वाले लोग हैं। हमने कभी हुकूमत का मुकाबला नहीं किया, ना करने वाले हैं। हम पाकिस्तान की सलामती के लिए हर रोज़ दुआ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की रेंजर के लिए दुआ करते हैं, पुलिस के लिए दुआ करते हैं, आला अफसरान के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारे पाकिस्तान के अंदर सलामती रखे। हाँ जी, रोमियो 13 बाब उसकी पहली आयत। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हर शख्स क्या रहे? आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। क्या मसीह लोग हुकूमतों के ताबेदार हैं? मुसलमानों को भी अपनी हुकूमत के ताबेदार रहने की ज़रूरत है। ये क्यों हुकूमत की मुखालफत करते हैं? क्यों हुकूमत पर जुल्म करते हैं? क्यों मसीहों पर जुल्म करते हैं? हुकूमत के ताबिया रहना मेरा भी फ़र्ज है, आपका भी फ़र्ज है। हर शख्स अल्लाह हुकूमतों क्या क्या रहे तब। हमारी बाइबल हमें क्या दर्श दे रही है? हमारा नबी क्या दर्श दे रहा है? क्या आपका नबी आपको जुल्म की इजाज़त देता है कि मसीहों के चर्चों को गिरा दो, मसीहों की सलीब की बेहुरमती कर दो, मसीहों को भट्ठे में डाल दो? ऐसा करने से खुदा खुश नहीं, ऐसा करने से खुदा खुश नहीं। हाँ जी, पढ़े फिर। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हाँ जी, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। हर शख्स आला हुकूमत के क्या रहे? ताबिया रहे। क्योंकि दुनिया में कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। हाँ जी, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। जितनी हुकूमतें दुनिया में मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से क्या है? मुकर्रर है।
تو حکومت کا فرض یہ ہے جتنا مسلمانوں سے پیار ہے اتنا ہی ہندوؤں سے ہونا چاہیے، جتنا مسلمانوں سے پیار ہے اتنا سکھوں سے ہونا چاہیے، جتنا مسلمانوں سے پیار ہے اتنا ہی تحفظ مسیح قوم کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو اعلیٰ حکومت کے تابع ہیں، ہم تو اعلیٰ حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اعلیٰ حکومت کے تابع رہ کر اس کے حکم پر صبر کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عزت اور بقا اور سرفرازی بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے۔ اگر کوئی انسان حکومت کا مقابلہ کرتا ہے تو خدا کے انتظام کا مخالف ہے، خدا کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو آج خدا کی بنائی ہوئی حکومت، اس کے لیے سب قبیلے ایک ہیں، سب قومیں ایک ہیں، تو آج بے شمار وزیر اعظم پاکستان عمران خان، نیا پاکستان آپ نے بنایا ہے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کر دیکھو، چھوٹے گاؤں میں دیکھو، جیلدار لوگ مسیحیوں پر ظلم کر رہے ہیں جن کی خبر دوسرے کان تک پہنچ نہیں رہی۔ اتنا ظلم مسیح قوم پر چھوٹے قصبوں میں، محلوں میں، گاؤں میں کیا جا رہا ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے، مسیح قوم پر ظلم ہو رہا ہے جس کی خبر آپ کے کان تک بھی نہیں پہنچی۔ آپ پوری فوج کو، پوری پولیس کو انکوائری کا حق دے دیں کہ جہاں بھی مسیح قوم پر ظلم ہوتا ہے آپ تک رپورٹ ہی نہیں پہنچتی۔ آپ کو کیا خبر ہے کہ میرے نئے پاکستان کے اندر کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ نئے پاکستان میں کچھ فرق میں نے نہیں دیکھا۔ پرانے پاکستان میں شراب نوشی سر عام تھی، اور نئے پاکستان میں بھی شراب نوشی سر عام ہے۔ کیا نئے پاکستان نے شراب کی بٹھیاں بند کر دی ہیں؟ شراب کی ملیں بند کر دی ہیں؟ کیا نئے وزیر اعظم نے شراب پر پابندی لگائی ہے؟ برائی کی جڑ تو شراب ہے۔ تو آپ کی سوچ میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی فیکٹریاں ہیں شراب کی بڑی بڑی وہ مسلمانوں کی ہیں، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ آپ کی آنکھیں اس پر کیوں نہیں کھلتی کہ شراب پاکستان نیا بن چکا ہے تو پاکستان پاک ہے، شراب حرام ہے۔ پاکستان پاک ہے اور شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو حرام چیز کو پاکستان سے ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جب یہ لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کا جوش مسیح قوم پر چڑھ جاتا ہے، جب یہ شراب پیتے ہیں تو یہ مسیحیوں کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب شراب پیتے ہیں تو چرچوں کو مسمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، صلیب کو توڑنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو آج اس بات پر میں نے اور آپ نے فخر کرنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نیا بنانے والے یہ پرانی لعنت کو پرانے حکمرانوں کے ساتھ آپ ختم کر دیتے۔ اگر پرانے حکمرانوں کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے تو شراب ان کی اجازت سے بنی ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اگر جب تک شراب دنیا میں رہے گی یہ جھگڑا فساد ہوتا ہی رہے گا۔ ہر پولیس افسر کو پتہ ہے، ہر تھانے دار کو پتہ ہے کہ کون محلے میں شراب فروش بیٹھا ہوا ہے، وہ پکڑتے ہی نہیں ان کو۔
اپنا معاوضہ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، لوگوں کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ اگر حکومت چاہے پولیس کو اجازت دے دے تو ایک ہی دن میں یہ شراب نوشی ختم ہو جائے گی، ایک ہی دن میں شراب نوشی ختم ہو جائے گی، بد امنی ختم ہو جائے گی، ناتفاقی ختم ہو جائے گی۔ تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب 23 باب اس کی 20ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ امثال کی کتاب 23 باب 20ویں آیت۔ امثال 23 باب اس کی 20 آیت۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو۔ تو جب اسمبلی کے اندر نیا پاکستان بنا، نیا قانون بنا، اس گندی بات کو کیوں نہ قانون سے نکالا گیا؟ شراب پاکستان کے اندر حرام ہے، پاکستان پاک ہے، پاک اور ناپاک دو چیزیں یکساں نہیں رہ سکتی۔ وزیر اعظم صاحب، پاکستان میں سے گندگی کو ختم کرو تاکہ پاکستان کے اندر سلامتی آ جائے۔ اکثر لاک ڈاؤن آپ نے کر دیا ہے تو شرابیوں کو کیوں نہیں کیا؟ نشے بازوں کو کیوں نہیں کیا؟ جادوگروں کو کیوں نہ کیا؟ جو خدا کے نافرمان لوگ ہیں۔ خدا کہتا ہے نشہ حرام ہے، آپ بھی کہتے ہیں نشہ حرام ہے، دنیا بھی کہتی ہے نشہ حرام ہے، تو اجازت پاکستان میں کیوں ہے؟ اگر حکومت اجازت نہ دے تو پاکستان کے اندر شراب بن نہیں سکتی، حکومت کے اندر شراب بک نہیں سکتی، کوئی انسان پی بھی نہیں سکتا۔ تو ساری دنیا شراب پی رہی ہے تو حکومت نے اجازت دی تو پی رہی ہے۔ حکومت نے فیکٹریوں سے اپنا معاوضہ لیا، اپنا ٹیکس لیا، چلو بھائی لائسنس جاری کر دیے، بیچو بھائی، اپنا کمائی کرو، آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ نیا پاکستان ہے۔ نئے پاکستان کے اندر سے نشے بازی کو ختم ہونا چاہیے، نئے پاکستان کے اندر سے بت پرستی کو ختم ہونا چاہیے، نئے پاکستان کے اندر سے جادوگری کو ختم ہونا چاہیے، نئے پاکستان کے اندر لٹیروں کو ختم ہونا چاہیے۔ جوا سرعام ہے، یہ نیا پاکستان ہے۔ تو یہ سب لوگ مسیحیوں کے چرچوں پر حملہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ ہیں۔ تو آج ہمیں احبار کی کتاب 19 باب 31 دیکھنی ہے۔ احبار 19 باب 31 ہے۔ احبار کی کتاب 19 باب اس کی 31 آیت۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جو جنات کے یار ہیں، بد امنی دراصل یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ خدا کے شریک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو ایم این اے بھی ان کے پاس تویج لینے کے لیے جاتے ہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا جی، ایم این اے بن جاؤں گا، وہ کہتے ہیں بن گیا تو پاوے نہ ہی بڑھے۔ آج اس بات پر فخر کرنا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے، قانون جو ہے دنیا کا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے۔ سارے قانون، عدالت کے سارے قانون بائبل کے اندر ہیں۔ تو بائبل ہمیں کیا قانون بتا رہی ہے کہ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا
और नाम के तालब होना कि वो तुमको निजस बना दे, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। क्या वजीर आजम देख नहीं रहा? टीवी पर स्लेट चल रहे हैं, फलां जादूगर, फलां जादूगर, फलां जादूगर। ऐसे जादूगरों का मक्कू ठप्पो, इनका लॉकडाउन वजीर आजम करना तेरा काम है, हमारा काम नहीं। इनकी सोच को बदलना, ये नया पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान के अंदर खुदा का हुक्म चलना चाहिए। जादूगर क्यों राज कर रहे हैं? इनके पास कौन सी किताब है? ये किस किताब के मालिक हैं? दुनिया में कोई मुक़द्दस किताब जादूगरों की हमायत नहीं करती। हर इंसान कहता है जादू बरहक है, लेकिन करने वाला काफिर है। हर इंसान कहता है, हर कौम कहती है, हर मजहब कहता है, हर उम्मत, हर कबीला कहता है, हर किताब कहती है जादू बरहक है, लेकिन करने वाला काफिर है। तो क्या काफिरस्तान पाकिस्तान के अंदर वखरा बनना चाहिए? ये आम लोगों के अंदर काफिरों को रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये सारी उम्मत को खराब कर रहे हैं। ये मुर्दों का गोश्त भी खाते हैं, ये इंसानी गोश्त भी खा जाते हैं, मुर्दों को कब्रों में से निकाल कर। ये जादूगरों का शेवा है। आपने 1000 बार टीवी पर देखे हैं ऐसे वाक़यात कि जादूगर कोई दफन करके जाता है, उसके कपड़े भी बाद में उतार लेता है, बेहुरमती भी करता है, उनका गोश्त भी खा जाता है। ये है काफिर। तो इनका काफिरस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आज़म से अपील करता हूँ कि ये पाकिस्तान नया है, इसके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए, इसके अंदर रास्तबाजी होनी चाहिए, इसके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, इस पाकिस्तान के अंदर वफादारी होना चाहिए, इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ताबियादारी होना चाहिए। तो आज जब तक नशा रहेगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कोई हुकूमत सलामत नहीं रह सकती। जब तक जादूगर रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, बुत परस्त रहेंगे, तो हुकूमत कभी कायम रह नहीं सकती। तो मसीहियों को दुख पहुंचाने वाले भी तो यही है, नाफरमान खुदा के लोग। अगर आज काला शाह काकू के लोगों को दुख हुआ है, तो पूरी दुनिया के मसीहियों के दिल दुख रहे हैं। पूरी दुनिया के मसीहियों की तौहीन की गई है। पूरी दुनिया को यकीन कैसे दिलाया जाए कि वजीर आज़म ने नया पाकिस्तान इमरान खान ने बनाया है? कोई नया काम है इसमें? कोई नया काम है जी इसमें? बिशप साहब कोई है नया काम इसमें? अगर पुराने काम है तो क्यों नया नाम दिया आपने? नया पाकिस्तान आ गया, मैं नए काम करूंगा, शराब की इजाजत ज्यादा दे दूंगा, बुत परस्ती की इजाजत ज्यादा दे दूंगा, चर्चों को मस्मार करने की भी इजाजत दे दूंगा। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में सिर्फ मसीह कौम ही ऐसी है जो सब्र के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही। तो बाइबल में मसीह कौम को क्या दर्श मिला? अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हम भी मसीह लोग हैं, हम अपने खुदा के ताबिया हैं, अपनी हुकूमत के ताबिया हैं, अपने पास्टरों के ताबिया हैं, अपने फादरों के ताबिया हैं, हम अपनी बिशप कौंसिल के ताबिया हैं। तो आज बिशप कौंसिल पाकिस्तान हुकूमत के ताबिया रहते हुए
صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہم نے صرف دعا کرنی ہے، ہم نے کسی کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہم مقابلہ کریں گے تو ہم شریروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، شریر کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ شریر شرارت کو کھوج کھوج کر زمین کی تہہ سے نکالتا ہے۔ تو شریروں کی شناخت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میکا کتاب 2 باب پہلی ہے، یہ جو چرچ کو مسمار کرنے والے لوگ ہیں یہ ایماندار نہیں ہوتے، یہ پرہیزگار نہیں ہوتے، ان کے اندر شرارت آتی ہے۔ ایک آدمی کے اندر وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جی، میکا 2 باب پہلی ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے امثال کتاب 4 باب کی 14 میں شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ امثال کی کتاب 4 باب کی 14 میں لکھا ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا، شریروں سے بچنا، اس کے پاس سے بھی نہ گزرنا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کرنے سوتے نہیں۔ تو شریر آدمی جو منصوبہ بناتا ہے رات کو سوتے بستر پر صبح عمل میں لے آتا ہے۔ ہم نے آج کون سے چرچ پر حملہ کرنا ہے؟ ہاں جی، میکا 2 باب اس کی پہلی آیت۔ ہاں، ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے ہیں اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خداوند فرماتا ہے ایسے لوگوں پر مجھے افسوس ہے جو رات کو اپنے بستر پر سوچتے رہتے ہیں اور شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کون سے چرچ پر حملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے۔ یہ باتیں تو ہمارے پاس ہیں، یہ تو ہمارے خدا نے پہلے پیشن گوئیوں کے طور پر بتائی ہیں کہ ایسا وقت آئے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے بستر پر شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی شرارت کرنی ہے، کس چرچ پر حملہ کرنا ہے۔ تو میں چند واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھول نگر کا واقعہ مسیحیوں پر جو ہوا، میاں بیوی کو، بے گناہوں کو وہ بٹھے کی چمنی میں ڈال دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے ڈالا گیا۔ اتنا ظلم مسیحیوں پر۔ بہاولپور میں چرچ کے اندر پاسٹر کو قتل کیا گیا اور لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔ چرچ کے اندر خون کی ندی بہہ رہی تھی تو کوئی ازالہ نہ ملا۔ شانتی نگر کے اندر چرچ کو مسمار کیا، بلکہ شانتی نگر کے چرچ کے علاوہ گھروں کو بھی مسمار کیا گیا، تو کوئی بھی ان کو ازالہ نہ ملا۔ اسی طرح مارٹن پور کے چرچ پر حملہ ہوا، مارٹن پور کے سکول پر حملہ ہوا، مارٹن پور کے گاؤں پر حملہ ہوا، لیکن انہیں بھی کوئی تحفظ آج تک نہیں ملا۔ اسی طرح گوجرا میں چرچ پر حملہ ہوا، بامنی بعد میں چرچ پر حملہ ہوا، اور اسی طرح سانگلا ہل میں چرچ پر حملہ ہوا۔ اسی طرح لاہور میں بھی کئی حملے ہو چکے ہیں، جس کو مربے بولتے ہیں، لاری اڈے کے پاس، وہاں بھی لوگوں کے جوزف کلونی جس کو کہتے ہیں، پہلے مربے کہتے تھے، پھر اس کا نام جوزف کلونی رکھا گیا۔ تو کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں کو بھی
नुकसान पहुंचाया और लोगों के घर भी गिराए गए। और गिराने वाले हमारे भाई बहुत मोहतरम मुसलमान थे, जो बहुत शरीफ आदमी हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये बहुत दीनदार हैं। सिर्फ ये मसीहों को बर्दाश्त नहीं करते, बाकी दुनिया के अंदर जो भी बदी हो रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर शराब नोशी है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, चर्च बिक रही है तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, बुत परस्ती हो रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, जादूगर काफिर हैं तो उनके साथ इनका मेल मिलाप है। तो हम तो खुदा के सच्चे लोग हैं। बाइबल में क्या लिखा है? अगर सच्चाई को समझोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो हमने सच्चाई पर कायम रहना है, हमने किसी की मुखालफत नहीं करनी, हमने अपने खुदा के ताबिया रहना है। हमारा खुदा क्या कहता है? अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको पानी पिला, खाना खिला, खिला। अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला। पानी पिला। हम तो आपके दुश्मन हो ही नहीं सकते। हम तो पाकिस्तान के खैरख्वाह लोग हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ गो लोग हैं। मसीह कौम जितनी दुआ पाकिस्तान के लिए करती है, मेरा ख्याल है आपको शायद इल्म है या नहीं। मैं तो हर रोज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन पाकिस्तान को सदा खुशहाल रखे और हम इसके अंदर सलामती के साथ अपनी इबादत करते रहें। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। ये आखिर